مگر اب یہ بات کسی اور طریقے سے زوجہ کو بھی سمجھانا تھی، اور ہر سیانے شوہر کی طرح میرا طریقہ کار بھی صرف اور صرف محبت کا ٹانک تھا جو ہمیشہ پر اثر رہتا ہے، اور وہی ہوا جو اب تک ہوتا رہا تھا۔ وہ سارا غصہ بھول بھال بچوں کی سی معصومیت سے مسکرا دی۔ ایک تو آپ بھی نا بس باتیں بنانے لگتے ہیں، کبھی تو میری کسی بات کو بھی سنجیدگی سے سن لیا کریں۔ اتنی دیر سے میں ہی سن رہا تھا، اب میری باری ہے زوجہ محترمہ، اور اب آپ کو سننا ہے، اور خبردار ہمیشہ کی طرح بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں نے تو ابھی صرف ہیڈ لائن لگائی ہے، پورا مضمون تو باقی ہے۔ پورا مضمون سننے بیٹھ گئی نا تو میرے کئی کام رہ جائیں گے۔ ابھی بوا جی کے لیے قہوہ بھی بنانا ہے، میں دیکھوں انہوں نے نماز عشاء پڑھ لی ہوگی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا قہوہ تیار کرنے کے بعد اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اس خاکسار کے لیے مزیدار سی کافی بھی بنا لائیے گا، میں نے لگاوٹ سے فرمائش کی تھی، اور اس کا جواب حسب توقع تھا، ابھی لائی۔ اور اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں نے سر اٹھائے چھت کو تکتے گہرا سانس لیا تھا۔ اے بہو، مغرب کی نماز بھی تو ہو چکی ہے، شام ڈھل گئی، لیکن یہ بچے ابھی تک گھر کو نہیں لوٹے۔ میرا تو دل ہولنے لگا ہے، پتہ تو کرو کہاں ہیں سارے کے سارے۔ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتی امی سے بوا جی کہہ رہی تھیں جب میں وہاں پہنچا، یہ لیں جی، آپ کا ایک بچہ تو آ گیا آپ کے پاس۔ میں ان کے گرد بازو پھیلا کر ساتھ بیٹھ گیا۔ ماں صدقے جائے، شکر ہے کوئی تو آیا، میں تو فکر مند ہو گئی تھی، پورا دن گزرا جاتا ہے تم لوگوں کو دیکھے بنا۔ اب کچھ زیادہ ہی دیر نہیں کرنے لگے تم سب؟ ارے کہاں بوا جی، آفس ٹائمنگ تو بس وہی ہے، بس یہ ہے کہ اب دن خاصا چھوٹا ہو گیا ہے۔ پہلے کہیں 7 بجے کے بعد اندھیرا ہوا کرتا تھا، اور اب 5 بجے ہی دن ڈوب جاتا ہے، اسی لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ اور ہاں، ابھی میں راستے میں آیا تھا جب مجھے زیغم کا فون آیا تھا، وہ اور ثانیہ کچھ دیر سے آئیں گے۔ خیریت؟ رات کو کون سی میٹنگ ہے ان کی؟ میٹنگ نہیں ہے، انفیکٹ ثانیہ کے چھوٹے بھائی کو جاب ملی ہے، وہ اسے وش کرنے گئے ہیں، میں نے زرنش کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے بتایا۔ بلیک سوٹ پر ریڈ ویلوٹ کی دلکش شال لیے خود بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکا سا میک اپ اور سنہری جیولری نے اس کا روپ کچھ اور اجال دیا تھا، اور مجھے یاد آ گیا اس کی یہ خاص تیاری آج اپنے میکے جانے کے لیے تھی۔ صبح ہی تو اس نے مجھ سے کہا تھا، کئی روز ہو گئے تھے اسے سب سے ملے ہوئے، اور اسی یاد دہانی کے لیے اس نے دن میں کئی بار کال بھی کی۔ اب میں بے اختیار نظر چرا گیا، اس کے چہرے پر اترتی سنجیدگی میری نگاہ سے مخفی نہیں رہی تھی۔ وہ پلٹ کر بیڈ روم کی جانب مڑ گئی۔ اوہ اچھا، چلو یہ تو اچھی بات ہے، اللہ بچے کو ترقی دے۔ ابھی تمہارے ابو آتے ہیں تو انہیں کہتی ہوں کال کر کے ابراہیم بھائی کو مبارکباد دے دیں، امی کہہ رہی تھیں۔ جی ضرور، اور میں فریش ہو کر آتا ہوں بوا جی، پھر گپ شپ کرتے ہیں۔ خالی گلاس میز پر رکھتے میں اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں ہاں بالکل، جاؤ بدلو یہ کسے ہوئے کپڑے، اللہ جانے کیسے سارا دن گزارتے ہو تم لوگ اس بدیسی لباس میں۔ یہ موئے انگریز ہمارے گھر سے جا کر بھی ہمارے درمیان سے نہیں گئے، ہر جگہ اپنی نشانیاں چھوڑ گئے، اللہ مارے۔ لو بھلا بتاؤ، مرد کی جو شان شلوار قمیض میں نظر آتی ہے وہ ان پتلونوں میں کہاں؟ یہ تو بوا جی کی بات پر مسکرانا تو بنتا تھا، مگر مجھ جیسا شوہر کیا خاک مسکراتا جس سے گھر آتے ہی نئی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ زوجہ کا موڈ بری طرح آف ہو چکا ہے، یہ میرا خیال ہی نہیں بلکہ وہ کھلی حقیقت تھی جس کا سامنا کمرے میں داخل ہوتے ہی کرنا پڑا۔ اچھی لگ رہی ہو، میں نے محبت بھری نگاہ سے دیکھتے کہا تھا۔ ادھر سے ایک سرد نظر سے نوازا گیا۔ اچھی بیوی تھکے ماندے شوہر کا استقبال ایک پیار بھری مسکان سے کرتی ہیں تاکہ اس کی سارے دن کی تکان اتر جائے، مگر یہ کیا کہ تم نے میرے آتے ہی گھورنا شروع کر دیا ہے۔ ایسی حسین صورت پر اگر اتنی خرانٹ قسم کے تاثرات زیادہ دیر رکھے جائیں نا تو جھریاں پڑنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ کیوں دشمن بنتی ہو خود اپنی خوبصورتی کی؟ چلو مسکرا کر دکھاؤ۔ مجھے تو رونا آ رہا ہے، کتنی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ پتہ ہے نا ہمیں کہاں جانا تھا؟ میں نے تو امی کو بھی بتا دیا تھا، وہاں سب ہمارے منتظر ہیں، اور یہاں مجھے اندازہ ہے، لیکن میری جان تم بھی بات کو سمجھو، زیغم اور ثانیہ وہاں اس دعوت پر تو نہیں گئے؟ میں نے بتایا تو ہے وہ آ جائیں گے کچھ دیر تک، اور ہم نے کون سا شہر سے باہر جانا ہے؟ کچھ لیٹ ہو جائیں گے لیکن ہم جائیں گے ضرور۔ تم خامخواہ اپنا اور میرا موڈ خراب مت کرو۔ موڈ تو خراب ہو گیا،
ثانیہ کے بھائی کو جاب ملی اور وہ جھٹ اس کی خوشی میں شامل ہونے چلی بھی گئی۔ اور یاد ہے لاسٹ منتھ بنیش کا کیسا شاندار رزلٹ آیا تھا، مگر میرے کہنے پر بھی آپ مجھے اسی دن نہیں لے کر گئے تھے۔ آپ کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ پورے 15 دن بعد فرصت ملی تھی آپ کو۔ میں تو اپنوں کی خوشی بھی باسی کر کے مناتی ہوں، اور اب بھی کتنے روز گزر گئے ہیں مجھے وہاں گئے ہوئے، سب کی صورت دیکھنے کو ترسی ہوئی ہوں۔ آج جانے کا پلان کیا بھی تو وہ بھی اٹک گیا، اور ثانیہ تو ہر ویکنڈ پر جا کے مل بھی آتی ہے۔ آج اس کے نہ جانے سے فرق تو نہیں پڑنے والا تھا، مگر یہ بات ہے زیغم کی، جو اس کی ہر خوشی کا خیال رکھتا ہے۔ اب آج کے آج ہی اسے میکے بھی لے گیا، اور ایک آپ ہیں جب بھی۔ ہاں اب رکھ دو سارے الزام مجھ غریب پر، گن گن کر نکالو میری غلطیاں، کنگالو میں ساری ہسٹری۔ میں ہی برا ہوں، تمہارا خیال نہیں رکھتا، تم سے محبت نہیں کرتا، تمہیں جان بوجھ کر میکے نہیں لے جاتا، تمہیں اپنوں سے ملنے نہیں دیتا کہ کہیں تم ان سے میری شکایتیں نہ لگا دو، ان سارے مظالم کی داستان نہ سنا دو جو میں دن رات تم پر روا رکھتا ہوں۔ میں تو جابر ہوں، بے حس ہوں، میں تو زرنش نے کیا میری خطائیں گنوانی تھی کہ میں اس سے پہلے ہی شروع ہو گیا۔ ایک تو سارے دن کی تکان، پھر شہر بھر کی ٹریفک کے ازدحام سے نبٹ کر آنا، اس پر گھر پہنچتے ہی نیا فضیحتہ، ایک دم غصہ ہی ایسا آیا تھا کہ حد نہیں۔ بے شمار محبت اور بے اندازہ احساس کر کے بھی جب اپنے ہمدم سے کسی کمی کا شکوہ سننے کو ملے تو دماغ ایسے ہی گھوم جاتا ہے جیسا کہ میرا تو بس نہ تھا کہ اسی تیش میں کمرے کی ہر چیز اٹھا کر باہر پھینک دوں۔ بس اب شروع ہو جائیں۔ پہلے میری کوئی بات سنی ہے جو آج سنیں گے؟ یہی تو دکھ ہے مجھے کہ میرا تو کوئی دکھ سننے والا ہی نہیں رہا۔ میری کیفیت کو سمجھنے کے بجائے الٹا مجھ پر ہی گرم ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو موقع ملنا چاہیے مجھ پر برسنے کا۔ ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا میں نے جو اتنا برا لگ گیا ہے؟ ٹھیک ہی کہہ گئے ہیں سیانے، سچ تو کسی کو برداشت ہی نہیں ہوتا، سچائی کا تو زمانہ ہی نہیں۔ اگر میں بہت سی باتوں پر چپ رہتی ہوں نا تو اس سے یہ مت سمجھیں کہ مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے، بہت اندر تک درد ہوتا ہے، مگر یہ اور بات ہے، کبھی گلہ نہیں کرتی۔ تو اب کیا کر رہی ہو؟ اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر مارے بے بسی کے میں فقط اتنا ہی پوچھ سکا، گلہ کب کر رہی ہوں؟ ایک ذرا سی بات ہی تو کی ہے۔ وہ ویلوٹ شال کے پلو سے آنکھیں رگڑ کر مزید لال کر چکی تھی، اور میں اس کی انتہا درجے کی معصومیت کو دیکھتے اش اش کر اٹھا۔ واہ کیا کہنے، صدقے جاؤں تمہاری اس ذرا سی بات کے، بلکہ اس ذرا سی بات کا ہی صدقہ اتاروں۔ اور خبردار جو آئندہ تم نے مجھ سے یہ ذرا سی بات کی، جانتی ہو اگر تم اسی طرح کی ذرا سی باتیں کرتی رہی نا تو کسی دن میری یہ ذرا سی جان بھی جا سکتی ہے۔ اللہ نہ کرے، کیسی فضول بات کر رہے ہیں۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں یک دم ڈھیر ساری خفگی اتری تھی۔ لو بھلا میں نے کب کی فضول بات؟ میں نے بھی تو ذرا سی بات ہی کی ہے۔ میں نے اس کی پلک پر اٹکا ایک موتی نرمی سے چنتے لاپرواہی سے کہا۔ ایک تو آپ بھی نا۔ وہ ہمیشہ کی طرح جلد ہی سارا غصہ بھول بھال میرے شانے سے سر ٹکا چکی تھی، اور مجھے اس کی یہی ادا دل و جان سے پسند تھی۔ اس کی خفگی کبھی بھی چند لمحوں سے زیادہ کی نہیں ہوتی تھی۔ کہہ سن کر اندر کا غبار نکالا اور پھر پہلے سی ہو گئی، اور اس کی اسی عادت کی وجہ سے میرا غصہ بھی زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا تھا۔ میں نے اسے اپنے محبت بھرے حصار میں لے لیا۔ ایک بات کہوں؟ میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اس نے اجازت چاہی تھی۔ ایک نہیں 1000 کہو۔ میں فراخ دل بنا۔ آپ نا اب مجھ سے اتنی محبت بالکل بھی نہیں کرتے جتنی زیغم ثانیہ سے کرتا ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں ایک بار پھر ذرا سی بات ہی کی تھی جو میری جان کے در پہ ہوئی۔ اف، اچھی بھلی زندگی گزار رہا تھا میں، کوئی پریشانی نہیں تھی مجھے۔ دکھ کیا ہوتا ہے میں نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا تھا، کسی کو کبھی مجھ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوا تھا۔ میں ایک مکمل انسان تھا، اس کے علاوہ خوش نصیب شخص جو دنیا کے چند ایک اچھے شوہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مگر پھر انفارچونیٹلی میرے بھائی کی شادی ہو گئی، اور بس اس دن سے میرے برے دن شروع ہو گئے۔ اب ہر دن میرا اور اس کا تقابل کیا جاتا ہے، اور یہ کام کوئی اور نہیں میری ہی بیوی کرتی ہے، میری ساری محبتوں کو پس پشت ڈال کر۔ اور میرے لیے یہ کتنا عظیم صدمہ ہے، کاش اسے کوئی بتا سکتا۔ اس سے بڑا ظلم بھی کوئی ہوگا اس روئے زمین پر۔ میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ یا میرے اللہ! ہونٹ بھینچے بال مٹھی میں جکڑے میں نے خود کو ضبط کی انتہاؤں پر پایا۔ میرے اندر کا سمسام اس بے درد بیان پر چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، بلکہ دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، مگر میرے لب خاموش تھے، اتنے کہ اس نے سر اٹھایا۔ کیا ہوا؟
کیا آپ کو میری بات بری لگی ہے؟ اوہ میرے خدا، یہ بیویوں کی معصومیت بھی نہ جانے اب تک کتنے بیچارے خامدوں کی جان لے چکی ہوگی۔ یہ بیویوں کی معصومیت، انویزیبل ویپن، جانے اب تک کتنے قتل کر چکا ہے، کسی کو علم ہی نہیں اور نہ گنتی میں شمار۔ یہ دنیا کا کتنا بڑا جرم ہے، کاش کوئی قانون دان اس پر غور کر سکے، اور اگر میرا بس چلے نا تو میں اس پر بڑی سے بڑی سزا کا اطلاق کر دوں، مگر میں اور میرے خیالات، یہ میں صرف سوچ ہی سکتا ہوں۔ ہر اس مقتول شوہر کی طرح جو یوں قتل ہونے کے بعد پھر سے مسکرائے اور کہے، بالکل بھی نہیں میری زندگی، مجھے پہلے کبھی تمہاری بات بری لگی ہے جو اب لگے گی۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ کچھ وقت نکال کر زیغم سے کلاس لے ہی لوں، کچھ گر کی باتیں سیکھوں، کرتا ہوں انتظام اس کمینے زیغم کا۔ ہاں بالکل کچھ سیکھ لیں، بہت ضرورت ہے آپ کو۔ ضرورت تو مجھے اس وقت کھانے کی بھی ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اگر تمہاری باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کچھ اس طرف بھی دھیان کر لو، زندہ رہوں گا تو ہی کچھ سیکھ سکوں گا نا۔ میں نے دانت کچکچائے تھے، وہ جھٹ اٹھ بیٹھی۔ کھانا؟ ہاں میں لے کر آتی ہوں، مگر دیکھ لیں رات کے کھانے کی ذمہ داری بوا جی نے ثانیہ پر ڈالی تھی، مگر ہر روز اس کے حصے کا کام بھی میں ہی کرتی ہوں۔ کیا فائدہ ہوا اس کا نام لگانے کا؟ سب کچھ تو مجھے ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ کوئی طریقہ ہوتا ہے بھلا؟ ہر دوسرے دن وہ اپنے میکے چل دیتی ہے اور کوئی اس سے کچھ کہتا بھی نہیں۔ بوا جی بھی بس یوں ہی غصہ دکھا دیتی ہیں۔ اور امی؟ وہ پھر سے سٹارٹ لے چکی تھی اور مجھے وہ دیوار دکھائی نہیں دے رہی تھی جس سے سر ٹکرا سکوں۔ پے در پہ ہوتے دھماکوں سے تو یوں لگ رہا تھا جیسے خدا نہ خواستہ ہم بارڈر پر آن بیٹھے ہیں۔ پھر بار بار بجتا ہولناک نکارا، اس پر ہر 2 منٹ بعد منچلے بغیر سائلنسر کی بائیک پر ہاؤ ہو کرتے گلی میں سے گزرتے گویا پاگل کتے پیچھے لگے ہوں یا شاید کاٹ ہی چکے ہوں۔ ایک طوفان بدتمیزی تھا جو 4 جانب بپا تھا۔ عقل و شعور رکھنے کے باوجود بھی ہمارے نوجوان اکثر موقعوں پر یوں ہلڑ بازیاں مچا کر جانے اپنے کس جذبے کی تسکین کرتے ہیں۔ میرا بس چلتا تو ایسے سارے ہی شیخی خوروں کو کسی پنجرے میں بند کر کے چابی دریا برد کر آتا۔ میں تو پیچو تاب کھا ہی رہا تھا کہ بوا جی بھی گھبرا کر اپنے بیڈ روم سے نکل آئیں۔ اللہ رحم کرے، یہ کیسا شور ہے باہر؟ کہیں کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے کیا؟ ان کے چہرے کا رنگ متغیر تھا۔ شازمہ ہنستی، جی بوا جی، ہنگامہ تو ہو رہا ہے، بلکہ یہ وہ بے ہدہ ہنگامہ آرائی ہے ہماری قوم کے ان پرجوش نوجوانوں کی، جو نئے سال کو خوش آمدید کہنے کی خوشی میں مچا رہے ہیں۔ آج 31 دسمبر کی آخری رات ہے نا، اور کل 1 جنوری، تو یہ سب پوری رات اسی طرح غلغپاڑا برپا کیے رکھیں گے، چاہے ان کے شور سے کوئی گھبرائے، کوئی بیمار مزید بیمار ہو جائے، یا سر درد سے اپنی جان سے جائے ان کی بلا سے، لیکن آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ در فٹے منہ ان کم بختوں کا، لے کے میری جان ہی دہلا دی۔ میں تو ڈر ہی گئی کہ خدا نہ خواستہ کہیں آس پڑوس میں چور گھس آئے ہیں۔ ارے کہاں ہیں ان اللہ ماروں کے ماں باپ؟ کوئی ان کو سمجھاتا کیوں نہیں؟ اتنی خوشی تو کوئی سگی پھپھو کی بارات کی نہیں مناتا جتنا یہ کمبخت نئے سال کی منا رہے ہیں۔ بوا جی نے شازمہ کا پورا بیان سننا گوارا کیے بنا اپنا جاری رکھا تھا، اور وہ سانس لینے کو رکی تھیں کہ شازمہ پھر سے شروع ہوئی۔ یس یو آر رائٹ بوا جی، انفیکٹ جب سگی پھپھی کی بارات آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو اس وقت اپنے بھونپو سے گزارا چل جاتا ہے، مگر نوجوانی کی عمر ہو اور آپ کے پاس ایک عدد پھٹیچر سی بائک بھی ہو، اور اس کے علاوہ لادے ہوئے 2-4 آوارہ دوست بھی، تو پھر پورے شہر کو بتانا لازمی ہو جاتا ہے کہ نیا سال آ رہا ہے۔ ہاں جیسے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، باقی سب عقل کے اندھے ہیں نا۔ اتنی سردی پڑ رہی ہے اور یہ ماؤں کے لال بستر میں دبکنے کی بجائے گلیوں میں سیٹیاں بجاتے پھر رہے ہیں۔ بتاؤ ذرا، انسانیت تو رہ ہی نہیں گئی ہے کہیں بھی۔ مجھے لے کے چلو ذرا، باہر دیکھو تو کیسے کان کھینچتی ہوں میں ان کے، ساری تراری ہوا نہ ہو گئی تو کہنا۔ ارے چھوڑیں بوا جی، آپ کیوں خون جلا رہی ہیں؟ یہ تو اب ہر بار کا معمول ہے۔ وہ تو ویلے نکمے بچے ہیں، کچھ دیر کو ہنس کھیل کے گھروں کی راہ لیں گے، ہم کیوں جا کر کسی کی اولاد کے ساتھ سر کھپائیں؟ آپ بھی مزے کریں اور یہ گرما گرم چکن کارن سوپ پیئیں۔ بہت دنوں بعد میں نے آج کچھ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، چیک کر بتائیں کیسا بنا ہے؟ امی بھاپ اڑاتے شیشے کے باؤل ٹرے میں رکھے چلی آ رہی تھی۔ بہو تم نے خود بنایا ہے؟ بہت سال پہلے کھائے تھے تمہارے پکائے کھانے، اب تو ذائقہ بھی بھول گیا ہے۔ ویسے طبیعت تو نہیں چاہ رہی، مگر تمہیں ناراض بھی تو نہیں کر سکتی نا، تمہاری خوشی کے لیے چکھ لیتی ہوں۔ بوا جی کی کسرِ نفسی قابل توجہ تھی،
میں نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر باؤل پکڑ لیا۔ ارے نہیں بھوا جی، اب میری امی ایسی بے ادب بھی نہیں ہے کہ آپ سے ناراض ہونے کی خطا کر جائیں۔ یوں بھی رات کا وقت ہے، آپ بد پرہیزی نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ نصیب دشمنا، کہیں آپ کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ لو، اب میں ایسی کوئی انڈے کی شہزادی بھی نہیں ہوں جو اس مرچیلے پانی سے میری طبیعت بگڑ جائے گی۔ پیالہ ادھر دو مجھے، دیکھوں تو صحیح کیا رنگ گھولا ہے تمہاری ماں نے۔ اور سنو، تم تو بڑے وقت پر آ جاتے ہو گھر، لیکن یہ چھوٹے میاں آج پھر بیوی سمیت غائب ہے۔ کتنا وقت ہو گیا دفتروں سے چھٹی ہوئے اور ابھی تک وہ دونوں نہیں لوٹے۔ اس پر شہر بھر میں جو فساد مچا ہوا ہے، مجھے تو سوچ کر ہی ہول پڑ گئے ہیں۔ کسی جگہ ٹریفک میں تو نہیں پھنس گئے؟ ذرا فون ملا کر پتا تو کرو کہاں رہ گئے وہ۔ آئی تھی بھائی کی کال، کہہ رہے تھے کچھ کام ہے انہیں، دیر سے واپسی ہوگی ان کی۔ پیالے میں چمچہ گھماتے شازمہ گویا ہوئی۔ بوا جی نے انگشتے شہادت سے سنبھالا دیتے ناک سے پھسلتی اینک کے پیچھے سے اسے گھورا۔ کب آیا تھا فون؟ کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے، اینڈ آئی تھنک اب تو وہ آنے والے ہی ہوں گے۔ حق ہاں، ایک وہ دور تھا جب بچے ماں باپ سے مشورہ کیے بنا بچے پانی نہیں پیتے تھے، اور ایک یہ دور ہے بس فون ملایا اور ایک جملہ کہا اور ہر ذمہ داری سے فارغ۔ اور تو اور ماں باپ بھی ویسے ہی ہیں، مجال ہے جو بچے سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہو۔ اگر اس لڑکے کے کان شروع کے دنوں میں ہی کھینچ لیے گئے ہوتے تو اب یہ نوبت نہ آتی۔ ہو نہ ہو یہ لڑکا آج پھر بیوی کو لیے میکے چلا گیا ہوگا۔ نیا سال آ گیا ہے، خوشی بھی تو منانی ہوتی ہے۔ اور میں دیکھ رہی ہوں بہو، ان دونوں بچوں پر بالکل بھی نظر نہیں ہے تمہاری۔ ہر دوسرے دن وہ بیوی کو لیے میکے جا گھستا ہے، اور وہ بھی عین ایسے وقت جب گھر والے اس کی بیوی کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کب وہ آئے اور چولہا سنبھالے۔ مگر بھیا، ان کے اپنے کام بھی تو ختم ہوں، اور میں نے دنیا دیکھ رکھی ہے، بتائے دے رہی ہوں۔ ایسے مرد کی بیوی ایک دن جوتوں سمیت اس کے سر پر چڑھ کر ناچتی ہے، اور پھر جب وہ چار پیسے بھی کماتی ہو تو مانو دوہرا نخرہ ہو جاتا ہے۔ آج وہ جو من میں آئے اور جہاں چاہے میاں کی پھرکی گھماتی چل پڑتی ہے، سوچو وہ کہاں تک نہ لے جائے گی۔ تم بس دیکھتی ہی رہنا۔ اور میاں، تم بڑے بھائی ہو اس کے، جیسے خود سیانے ہو، ذرا اسے بھی عقل کی دو چار باتیں سکھا دو۔ امی کی کلاس لیتے لیتے بوا جی کی توپوں کا رخ میری جانب ہوا تھا۔ بے اختیار میری نگاہ اندر آتی اپنی زوجہ سے الجھی تھی، اور ایک ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گیا۔ انہیں کیا بتاتا کہ کسی کے نزدیک تو سیکھنے کی ضرورت مجھے تھی۔ جو آپ کا حکم، اسے آنے دے ذرا، دیکھیے گا کیسے خبر لیتا ہوں میں اس کی۔ آپ سوپ پیئیں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں ان کا دھیان بٹانے میں کامیاب رہا تھا۔ ہم سب سوپ پی چکے، بلکہ اس پر سیر حاصل تبصرہ بھی کر چکے۔ پرائم ٹائم ڈرامہ ختم ہوئے بھی دیر گزری۔ تب وہ طوطا مینا کی جوڑی ہنستے مسکراتے نمودار ہوئی، اور قبل اس کے کہ ان سے کوئی استفسار کرتا کہ ثانیہ بتانے لگی، ارے آپ سب کتنی خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور باہر تو جیسے رنگو بو کا سیلاب امڈا ہوا ہے۔ ایسی غضب کی سردی بھی کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی۔ لوگ تو دیوانے ہوئے پڑے ہیں، اتنا شور ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ ہر گلی ہر بازار میں اتنا رش ہے کہ دل دھرنے کو جگہ نہیں۔ سال کی آخری رات ہے نا، تو ہم بھی شہر کی رونقیں انجوائے کرنے نکل گئے تھے۔ مت پوچھیں کتنا مزہ آیا، لانگ ڈرائیو اور شاپنگ، پھر ڈنر۔ اور آج کی اچھی بات یہ تھی کہ ہمیں نیو ایئر کی خوشی میں سیلری ایڈوانس میں ہی مل گئی تھی، تو سوچا تھوڑی عیاشی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ہم نے آپ سب کے لیے بھی مزیدار سا کھانا پیک کروا لیا تھا۔ شازمہ تم جلدی سے برتن میں نکال لاؤ، کہیں ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ اور سب کے نیو ایئر گفٹس کہاں ہیں، وہ بھی تو دکھاؤ، زیغم بولا۔ بالکل دے رہی ہوں، آپ کیا سمجھے میں بھول گئی؟ ثانیہ نے کارپٹ پر دھرے ڈھیر سارے شاپنگ بیگ اٹھا کر سینٹرل ٹیبل پر رکھے تھے۔ کوٹ پہننے کو اٹھے میرے بازو ہوا میں معلق رہ گئے تھے۔ پھٹی آنکھیں، کھلا منہ، چہرے کا بدلتا رنگ سکتا کیسے ہوتا ہے یہ میں نے ان لمحوں میں جانا تھا، اور اس پل میں کیسا ہونک لگ رہا تھا یہ اس آئینے نے بتایا جس کے عین سامنے کھڑا تھا، اور میرے پیچھے ہی اس کا عکس جھلملا رہا تھا، جس کے احمری لبوں سے نکلے سور نے مجھے اس حالت تک پہنچایا تھا۔ میرے اندر ایک دم سے جیسے کوئی ابال اٹھا تھا۔ جنوری کی پہلی یخ بستہ دھند بھری صبح میں یہ کیا سن رہا تھا میں؟ اف! اگلے ہی لمحے ایک جھٹکا کھاتے پورا کا پورا گھوم گیا۔ کیا کہا تم نے؟ کیا کرنا چاہتی ہو تم؟ میری پھٹی آنکھوں کے اوپر کے ابرو تن سے گئے تھے۔ کڑے لہجے میں استفسار کیا۔ جاب، بتایا تو ہے، جاب کرنا چاہتی ہوں میں۔
وہ نہایت اطمینان سے بولی تھی اور میرا سارا اطمینان رخصت ہوا تھا۔ سرتاپا اسے ایک تیکھی نظر سے دیکھا۔ جاب کرنا چاہتی ہو؟ اٹ مین کہ تمہیں کسی چیز کی کمی ہے۔ میں تمہاری خواہشات کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہوں۔ میں تمہیں اب تک وہ خوشیاں نہیں دے پایا جو تمہارا حق تھا۔ میں تمہیں شادی کے فوراً بعد ہنی مون پر نہیں لے کے گیا۔ رسم نبھانے کو کھلی کھڑکی سے مون دکھا کر چمچے سے ہنی کھلا دیا تھا تمہیں۔ ہاں مانتا ہوں یہ گناہ ہوا تھا مجھ سے، مگر پھر اس کی تلافی بھی تو کی تھی نا۔ لے کر تو گیا تھا نادرن ایریاز اور شاپنگ بھی کروائی تھی، اور وہ تمہارے فیورٹ برانڈ کا میک اپ جس کی قیمت اب آسمان کو چھوتی ہے۔ لیکن جب بھی کچھ کہتی ہو تو لے تو آتا ہوں، اور وہ گل احمد اور کھاڈی اور الاں فلاں کی آؤٹ لیٹ پر جب بھی نیو کلیکشن آتی ہے تو کیا تمہاری فرینڈ گل زہرا کے ساتھ میں وہاں جانے کی اجازت نہیں دیتا؟ بتاؤ کیا یہ سب کچھ نہیں کرتا میں تمہارے لیے؟ میں اوہو سمسام، آپ یہ کیا اول فول بولتے جا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ آپ اپنی طرف سے خواہ کی باتیں مت بنائیں۔ جاب تو میں کسی اور وجہ سے کرنا چاہ رہی ہوں نا۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس نے اپنے سرد ہاتھوں سے میرا ہاتھ پکڑا تھا جسے میں نے جھٹ چھڑایا۔ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ میں نے کبھی تمہیں کوئی کمی نہیں آنے دی، نہ محبت میں اور نہ آسائشوں میں۔ تم ایک بار فرمائش کرتی ہو جسے میں 10 بار پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اکثر تو تمہارے کہنے سے پہلے چیز تمہارے سامنے آ جاتی ہے۔ ابھی بات تمہارے منہ میں ہوتی ہے اور میں تمہاری آنکھیں دیکھ کر تمہارے اندر تک جھانک لیتا ہوں۔ مہینے میں 2 بار بنا کہے میکے لے جاتا ہوں، لانگ ڈرائیو، آؤٹنگ، کبھی ڈنر بھی باہر کروا دیتا ہوں، اور وہ بھی تمہاری پسندیدہ جگہ پر۔ اور پھر بھی اف، میرے اللہ، آپ میری بھی سنیں گے یا خود ہی بولتے چلے جائیں گے؟ جاب تو میں ثانیہ کی وجہ سے کرنا چاہ رہی ہوں۔ دیکھا نہیں رات اس کے آنے سے پہلے بوا جی اور امی اس پر کس قدر خفا تھیں، اور میرا تو خیال تھا کہ اس بار اس کی ٹھیک ٹھاک کھنچائی تو ضرور ہوگی۔ ہر دوسرے دن تو وہ آنے بہانے میں کے چلی جاتی ہے۔ اس کے حصے کے کام بھی مجھے اور شازمہ کو کرنے پڑتے ہیں۔ مگر میں تو حیران رہ گئی جب وہ آئی اور اسے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس کی غلطی کا احساس دلایا، بلکہ سبھی بھول بھال کر اس سے گپ شپ میں لگ گئے۔ اور بوا جی، انہوں نے بھی اسے کوئی سخت سست نہیں سنائی۔ کمال ہی ہو گیا ویسے یہ تو۔ اور یہ تو آپ بھی دیکھتے ہیں نا، وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھے کیسے نصیحتیں کرنے لگ جاتی ہیں، اور اسی بات کو سوچتے مجھے تو ساری رات نیند نہیں آئی۔ یہی خیال آتا رہا کہ کتنے مزے ہیں اس کے، کیسی بھرپور لائف گزار رہی ہے وہ۔ صبح اٹھتی ہے، اپنا اور میاں کا ناشتہ بنایا اور سیدھا آفس کو سدھاری۔ شام ڈھلے واپسی ہوئی، ایک وقت کا کھانا بنایا اور مزے ہی مزے۔ جب چاہا میکے چلی گئی، جب دل کیا شاپنگ کی۔ اور ایک میں ہوں، سارا دن گھر میں پڑی کام کرتی رہوں بس۔ میں بھی پڑھی لکھی ہوں، کسی سے کم تو نہیں، کسی فل ٹائم ملازمہ کی طرح ڈیوٹی دیے جاؤں۔ اسی لیے میں نے بھی سوچ لیا ہے مجھے بھی جاب کرنا چاہیے، اور اس کے لیے مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ آپ میرے لیے اچھی سی جاب تلاش کریں گے، اور بہت جلد۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، سمجھے آپ؟ اس نے تڑ تڑ بولتے میری بولتی بند کروا دی تھی۔ میں حق تک اس کے ہلتے ہونٹ دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ میری مسلسل خاموشی پر کچھ جھنجھلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے پھر آئینے کے روبرو ہوا۔ موسم کے بدلنے کا بھی قدرت نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، مگر یہ ظالم انسان کس وقت اور کب بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ وہی چہرہ ہے جس نے چند ماہ قبل ثانیہ کو اس گھر کا فرد بنانے کے لیے بڑے دل سے جتن کیے تھے، زیغم کو دلاسے دیے، مجھے قائل کیا، امی کو مشورے دیے تھے، اور آج میں دیکھ رہا ہوں وہی زرنشی اسی ثانیہ سے بیر پالے ہوئے ہے، مقابلے پر اتر آئی ہے۔ تم اس طرح سے بھی سوچ سکتی ہو؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ مجھے حقیقتاً دکھ ہوا تھا جو میرے لہجے میں بھی گھل گیا۔ وہ بوکھلا کر بولی، میں بھلا کیوں کرنے لگی مقابلہ؟ مجھے کوئی بیر نہیں ہے اس سے، میں تو بس ویسے ہی بتایا تو ہے آپ کو کہ کیوں جاب کرنا۔ آج پہلا دن ہے نئے سال کا، اور لگتا ہے تم مجھے لیٹ کروا کے رہو گی۔ کیوں سال کی شروعات باس کی جھڑکیوں سے کروانا چاہتی ہو؟ پلیز لیو دس ٹاپک، مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی سے ناشتہ لگاؤ۔ جی میں لگاتی ہوں۔ وہ نظر چراتی لپک جھپک باہر چل دی۔ میں دونوں ہاتھوں میں سر تھامے صوفے پر جا گرا۔ سال کی پہلی صبح اور یہ سب، اب باقی کا سال کیسا گزرے گا، یہ جاننے کے لیے کیا مجھے فروا کمال سے رابطہ کرنا چاہیے؟
نہیں نہیں، کیا نام تھا اس عامل کا؟ ہاں وہ فلوس بھلر۔ ارے دفع کرو اسے، مجھے ضرور بوا جی سے مدد مانگنا ہوگی۔ کیوں دوستو، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ہی کوئی مشورہ دے دیں مجھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔